خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات چل رہی تھی فرقہ اسماعیلیہ مسئلہ امامت میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، مسئلہ امامت کو کس طریقے سے بیان کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ان کا عقیدہ امامت کے سلسلے میں کیا ہے۔ تو کل عرض کیا تھا کہ قبل اس کے کہ اسماعیلیہ کے نظریات امامت کے سلسلے میں جو ہیں اسے ہم بیان کریں، اس سے پہلے تین اہم نقطوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، جس میں سے ایک نقطے کی طرف کل اشارہ کیا تھا کہ کس طریقے سے اسماعیلیہ شریعت اور دین کے احکام و مسائل کو تعویل کرتے ہیں اور باطن پر حمل کرتے ہیں، کس طریقے سے انہوں نے فلسفی اصطلاحات کو دینی احکام اور مسائل پر تطبیق دیا ہے۔ ٹھیک، دوسرا اہم نقطہ جو اسماعیلیوں کے سلسلے میں تھا وہ یہ ہے کہ اسماعیلیہ حیات بشر کی تاریخ کو 7 دور میں تقسیم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حیات بشر کے 7 دور ہیں۔ پہلا دور شروع ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کا جو مرحلہ ہے یہ کل 7 دور پر مشتمل ہے، 7 قسموں پر مشتمل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی حیات سے لے کر کے تاریخ بشریت کا آغاز ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب تک قیامت آئے گی یہ کل 7 دورے ہیں، آدم سے لے کر کے قیامت تک کے تاریخ بشر جو ہے یہ 7 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اور یہ جو 7 دور ہیں ان میں سے ہر دور کا آغاز ایک رسول ناطق کی بعثت سے ہوتا ہے، اور 7 اس رسول ناطق کے خلیفہ اور جانشین پر ختم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آدم سے لے کر کے قیامت تک 7 دور آئیں گے، ہر دور میں ایک رسول ناطق ہوگا اور اس رسول ناطق کے 7 خلیفہ اور جانشین ہوں گے۔ 7واں اس رسول ناطق کا جو خلیفہ اور جانشین ہوگا جب وہ چلا جائے گا تو پھر ایک دوسرا رسول آئے گا، پھر اس رسول کے 7 جانشین اور خلیفہ ہوں گے۔ اس طریقے سے دوسرے دور کا آغاز ہوگا۔ جب دوسرا دور ختم ہوگا یعنی 7واں خلیفہ اور جانشین جب دنیا سے چلا جائے گا تو دوسرا دور ختم ہو جائے گا، اور پھر تیسرے دور کا آغاز ہوگا، پھر ایک نبی آئے گا، پھر اس کے ساتھ خلیفہ اور جانشین۔ تو اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ آدم سے لے کر کے قیامت تک کل 7 حصوں میں بٹا ہوا ہے، اس کے 7 دور ہیں، اور ہر دور کی ابتدا اور انتہا کیسے ہوتی ہے؟ ایک رسول ناطق کی بعثت سے اور اس کے 7 جانشینوں اور خلیفاؤں پہ۔ جب ایک رسول ناطق کی بعثت ہوتی ہے اور اس کے 7 خلیفہ اور جانشین جب تک زندہ باحیات رہتے ہیں ایک دور چلتا ہے، جب 7واں جانشین دنیا سے چلا جاتا ہے تو ایک دور مکمل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ اس طریقے سے کہتے ہیں۔ دوسرا جو اہم نقطہ بیان کرنا چاہتے تھے وہ یہ ہے کہ اسماعیلیہ تاریخ حیات بشر را، اسماعیلیہ انسان کی حیات کی تاریخ کو، تاریخ بشریت کو از آدم تا ہنگام رستاخیز، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کے ہنگام تک، قیامت کے وقت تک
بہفت دورے تقسیم می کنند، 7 دورے میں تقسیم کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ آدم سے لے کر کے قیامت تک جو انسانوں کی تاریخ ہے اس کے کل 7 دورے ہیں. ہر دورہ بابعثت ایک رسول ناطق شروع می شود. کرے کہ ہر دورہ ایک رسول ناطق کی بعثت سے شروع ہوتا ہے. کہ کوئی رسول آتا ہے تو اس رسول کی آمد سے یا اس رسول کی بعثت سے دور بشریت کا ایک آغاز ہوتا ہے. بہفت امام جانشین و خلیفہ ان رسول ناطق خواہند بود، اور اس رسول ناطق کے 7 خلیفہ جانشین اور امام ہوں گے. اس طریقے سے ایک دور مکمل ہو جائے گا. جب 6 دور مکمل ہو جائیں گے تو کہہ رہے ہیں کہ البتہ دور ہفتم تا زمان ظہور قائم ادامے خواہد داشت. دور ہفتم جو 7واں دور ہوگا وہ امام عصر کے ظہور تک جاری رہے گا، یعنی وہی آخری دور ہوگا، 7واں دور ہوگا. لیکن اب یہ جو 7 دورے انہوں نے بیان کیے ہیں، خود ان 7 دوروں کی بھی فرع ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ان 7 دوروں میں سے ہر دور کی جو فرع ہے خود وہ فرع 7 قسموں پر مشتمل ہے. اس کے 7 دورے ہیں، یعنی 7 امام. پھر 7 کو 7 میں تقسیم کریں گے تو کتنے دورے بنیں گے یہ آپ لوگ جوڑ لیجئے گا. اما ان دورے خود بے دورہائے فرعی تقسیمی شود. اسماعیلیہ جن 7 دورے کے قائل ہیں وہ 7 دورے خود مختلف فرعی دوروں میں تقسیم ہوتے ہیں. وہ ہر دورے فرعی اور جو دورہ فرعی ہے وہ متشکل از 7 امامت، وہ خود 7 اماموں پر مشتمل ہے، متشکل ہے، 7 اماموں سے جڑا ہوا ہے. ہر فرعی دورے میں بھی 7 امام ہوں گے. اس طریقے سے ٹھیک. تیسری جو اہم بات تھی وہ کیا تھی کہ بعقیدہ اسماعیلیان ہر یک از رسولان ناطق یک وصی دارند کہ نقش مهمی ایفا می کند. وصی آدم حابیل، وصی نوح سام، وصی ابراہیم اسماعیل، وصی موسیٰ ہارون، وصی عیسیٰ شمعون، و وصی محمد علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اکنون با توجہ به ان سے نکتے بے بررسی دیدگاہ اسماعیلیہ در مورد امامت میں پردازیں. کہہ رہے کہ اسماعیلیوں کے عقیدے کے مطابق جو رسولان ناطق ہیں، تمام ناطق رسولوں کے ایک وصی ہیں. ہر رسول ناطق ایک وصی رکھتا ہے، اور یہ وصی ایک اہم رول ادا کرتا ہے. اس کے اہم وظائف، فرائض اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اس کا خاص نقش ہوتا ہے، خاص رول ہوتا ہے جو پیش کرتا ہے. اس کے بعد رسولان ناطق کے وصیوں کا تعارف کرایا ہے کہ کس رسول ناطق کے کون وصی تھے. بعقیدہ اسماعیلیان، اسماعیلیوں کے عقیدے کے مطابق ہر یک از رسولان ناطق، کہ ناطق رسولوں میں سے ہر رسول یک وصی دارند، اس کا ایک وصی ہوتا ہے. ہر رسول ناطق ایک وصی رکھتا ہے کہ نقش مہمی ایفا می کند، جو اہم نقش اور رول ایفا می کند ادا کرتا ہے. وصی آدم حابیل، اب یہاں سے گنا رہے ہیں کس رسول ناطق کا وصی کون ہے. یعنی کہ حضرت آدم کا وصی حابیل، حضرت نوح کا وصی سام،
حضرت ابراہیم کا وصی اسماعیل، حضرت موسیٰ کے وصی ہارون، حضرت عیسیٰ کے وصی شمعون، نبی آخر کے وصی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کہہ رہے اب یہ 3 نقطے ہم نے بیان کر دیے، ٹھیک، ان 3 نقطوں کے بیان کر دینے کے بعد امامت کے سلسلے میں اسماعیلیوں کا نظریہ کیا ہے، اسماعیلیہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کس طریقے کے نظریات رکھتے ہیں، اسے بیان کریں گے۔ جیسا کہ ابتدا میں بھی کہا تھا کہ پہلے ہم 3 نقطہ بیان کریں گے، اس کے بعد پھر امامت کے سلسلے میں اسماعیلیوں کے نظریات و عقائد کو بیان، لہذا اب وہ موقع آ گیا ہے کہ جہاں پر امامت کے سلسلے میں اسماعیلیوں کے عقائد و نظریات کو بیان کیا جائے۔ لہذا اس سلسلے کی پہلی بات، اسماعیلی معتقدن کی وسیع ہر پیامبری برترین مردم پس از پیامبر بھی بادشاہت۔ کہہ رہے کہ اسماعیلیوں کا یہ اعتقاد ہے کہ ہر پیغمبر کا وصی پیغمبر کے بعد لوگوں میں سب سے افضل اور برتر ہوتا ہے۔ وصی اپنے زمانے میں صرف اپنے نبی سے، جس کا وصی ہے، اس کے علاوہ بقیہ تمام افراد سے افضل اور برتر ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے اسماعیلیوں کا کہ ہر پیغمبر کا وصی، ہر نبی کا وصی لوگوں میں سب سے افضل اور برتر ہوتا ہے پیغمبر کے بعد۔ یہ پہلی بات تھی۔ کیوں آخر وصی پیغمبر کے علاوہ دوسرے تمام افراد سے برتر اور افضل ہوتا ہے؟ دلیل، زیرا کمال او از کمال پیغمبر مشتق شدے و ہمیں رموز معنی گفتار و اسرار سنت پیغمبر واقع دین او نزد وصی است۔ یعنی کہ کیونکہ وصی کا کمال پیغمبر کے کمال سے مشتق ہوتا ہے۔ پیغمبر اپنے وصی کو تمام سنتوں، تمام گفتار، تمام رفتار، تمام چیزوں، یعنی دین کے حقائق جو کچھ ہوتے ہیں، نبی سب اپنے وصی کو تعلیم دیتا ہے، سب سکھاتا ہے۔ لہذا وصی پیغمبر سے تمام چیزیں سیکھ کر دوسرے تمام افراد سے افضل اور برتر ہو جاتا ہے۔ یا آسان لفظوں میں کہا جائے، چونکہ وصی پیغمبر کی طرح حقائق دین سے واقف ہوتا ہے، آگاہ ہوتا ہے، تمام کمالات کا مالک ہوتا ہے، اس لیے تمام لوگوں سے افضل اور برتر ہوتا ہے۔ زیرا کمال او از کمال پیغمبر مشتق شدے، کیونکہ اس کا کمال، کس کا، یعنی وصی کا کمال نبی کے کمال سے مشتق ہوتا ہے۔ نبی کے کمالات وصی میں منتقل ہوتے ہیں، وہیں سے نکلتے ہیں۔ وصی کے کمالات کا سرچشمہ اور اس کا سوتا ذات نبی ہوتی ہے۔ وہ ہمیں رموز و معانی گفتار اور نبی کے گفتار کے جتنے بھی معانی ہوتے ہیں، جتنے بھی رمز و رموز ہوتے ہیں، جتنے بھی اسرار ہوتے ہیں، نبی کی جتنی سنتیں ہوتی ہیں، دین کے جتنے حقائق ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں نزد وصی، وہ ایک پیغمبر اور ایک نبی کے وصی کے پاس ہوتی ہیں۔ پس از پیغمبر وصی اس کی بیان کو افعال پیغمبر و تبیین کنندے گفتار و اغراض سے و حافظ شریعت او از رسوخ تحریف انحراف لباس۔ پیغمبر کے بعد اس کا وصی پیغمبر کے افعال کو، اس کے گفتار کو، اس کے اغراض و مقاصد کو بیان کرنے والا ہوتا ہے۔ نبی کے بعد اس کا وصی شریعت کا محافظ ہوتا ہے۔ وصی ہے جو
نبی کی تمام باتوں کو ہر قسم کی تحریف و انحراف سے بچاتا ہے۔ بنابر ان درمیان اصحاب و امت پیغمبر، لہذا اصحاب اور امت پیغمبر میں سے کوئی بھی نبی تمانت جانشین ہو شود، کوئی نبی کا جانشین نہیں ہو سکتا۔ امت پیغمبر میں سے اور اصحاب پیغمبر میں سے کوئی بھی پیغمبر کا وصی و جانشین نہیں بن سکتا۔ بہر گاہ وصی پیغمبر رحلت کند، اور جب وصی پیغمبر کی رحلت ہو جاتی ہے، وصی پیغمبر جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو وصی دیگری جانشین او نمی شبہ، تو دوسرا وصی اس کا جانشین نہیں بن سکتا کہ ایک وصی جا رہا ہے وہ چلا جائے تو دوسرا آئے اس کی جگہ پر، زیرا وظیفہ وصی حفظ شریعت و اسرار ملت و حقیقت گفتار و رفتار پیغمبر بودے است، کیونکہ وصی کا جو وظیفہ تھا، وصی کی جو ذمہ داریاں تھیں، وہ شریعت اور ملت کے اسرار اور ان کے حقائق اور گفتار و رفتار پیغمبر کی محافظت تھا۔ وصی کی ذمہ داری تھی کہ وہ شریعت کی حفاظت کرے، ملت کے اسرار، پیغمبر کے گفتار و رفتار کی حقیقت کو بچائے۔ وبارفتن و شریعت تغییر نمی کند، اور اس کے چلے جانے سے شریعت تھوڑی بدل جائے گی۔ بنابر ان ہمن گونے کی پیغمبری خاتم یافتہ است، لہذا اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک نبی اور ایک پیغمبر دنیا سے چلا گیا، وسائط ہم خاتم یافتہ، تو ضروری ہے کہ اس کی وصایت بھی ختم ہو جائے۔ وہ تکرار نمی شود، اور یہ بات کبھی تکرار نہیں ہوتی کہ ایک وصی کے جانے کے بعد دوسرا شخص آئے اور اس کی جگہ کو لے سکے اور وہ وصی بن جائے۔ نہ، جس طریقے سے نبی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، نبی چلا جاتا ہے، جب نبی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، نبی اس دنیا سے جا سکتا ہے، تو اس کے وصی کا خاتمہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کا وصی کیوں نہیں جا سکتا ہے؟